سننا چاہتے ہیں۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ لطافت کا لطف لے سکیں۔ میرے پاس علمی تبرک بھی ہوتا ہے، عرفانی تبرک بھی ہوتا ہے اور ادبی تبرک بھی ہوتا ہے۔ میں جملہ دہراتا ہوں تاکہ قابل قدر چہرے میرے سامنے آ جائیں۔ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام۔ میں تب تک یہ جملہ دہراؤں گا جب تک سب متوجہ نہ ہو جائیں اور مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میرے سامنے معیاری سامعین تشریف فرما ہے۔ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام وہ بحر ناپیدا کنار ہے جس کی تہ میں معرفت کے موتی موجود ہیں، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ یہ جو زندگی کے جو زندگی کے 20 30 40 سال خاموش مجلسیں سن کر اب خاموشی میں مہارت تامہ حاصل کر چکے ہیں۔ اتنے سال حضور کام کیا ہو تو انسان کو مہارت ہو ہی جاتی ہے۔ تو میں دیکھوں گا کہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مخلوق کی زبانیں دربار لسان اللہ کی کنیزیں ہیں، اور دربار لسان اللہ میں انہیں جواب دینا پڑے گا کہ کہاں نہیں بولنا تھا اور بولتی رہی، اور کہاں بولنا تھا اور خاموش رہی۔ تو یہ دربار لسان اللہ کی باندیاں ہیں حضور۔ اگر آپ اونچی آواز سننا چاہتے ہیں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ علی کی بات نہ کروں، کسی ایسے کی بات کروں جسے آواز کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور علی کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ بات کی بلندی کا ادراک کر لیں تو مجھے بھی گفتگو کرتے ہوئے لطف آئے۔ پروردگار عالم اپنی، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کلام اللہ کی آیت اور آیت اللہ کا کلام۔ کچھ سامعین لطف لے رہے ہیں، کچھ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں۔ کلام اللہ کی ہر آیت کا مطلب ہے قرآن، اور آیت اللہ کا ہر کلام اس کا مطلب ہے حدیث۔ آپ کو بات کا لطف نہیں آ رہا میرے حضور؟ کلام اللہ کی ہر آیت کا مطلب ہے قرآن، اور آیت اللہ کا ہر کلام اس کا مطلب ہے حدیث۔ اب آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو وہ جو تہ میں موتی ہیں میں آپ کو ساتھ لے کے گہرا غوطہ لگاتا ہوں۔ جو موتی ہم سب کے ہاتھ لگیں گے نکل کے تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ موڈ بن گیا ہے، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو آپ بے شک نہ دیں، صرف چہرہ شیعوں والا بنا کے بیٹھیں۔ شیعوں والا چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ رات بھی میں نے اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کی ہے، اور اب بھی اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات اور کچھ شعور کے تبرکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا اپنے محبوب اعظم سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم نے 100% نمبر لے کے کامیابی حاصل کی۔ ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، سب سے بڑھ کے خلیل پروردگار ہیں۔ یہاں تک ہو سکتا ہے خطباء سے واعظین سے ذاکرین نے سنا ہو ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، جد الانبیاء ہیں، سب سے بڑھ کے خلیل پروردگار۔ حضور اس جملے کا خاص طور پہ آپ لطف لیں گے جو مادحین آل محمد۔ میں بتاؤں کمال ابراہیم کیا ہے۔ ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل پروردگار ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی کے شیعہ ہیں۔
پہنچ رہی ہے بات حضور؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا یا علی سننے کا میں ابھی ایک منٹ حضور، میں ایسے علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتی حضور. یہ موڈ ہے، بات آگے بڑھائیں یا میز پہ زور زور سے ہاتھ ماروں یا علی کے گھر کی اونچی اونچی باتیں سناؤں؟ جیسے آپ کا موڈ ہم نے بتا دیجیے. اے میرے محبوب، اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے ابراہیم کا کلمات کے ذریعے امتحان لیا تھا اور ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی. ادھر ابراہیم کامیاب ہوئے، ادھر آواز توحید آئی. قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم تم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی ہے، میں اللہ تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. ابراہیم کو پروردگار نے کہا میں انسانوں کا امام بناتا ہوں. فوراً جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، پروردگار صرف مجھے بنائے گا، میری اولاد میں بھی بنانا. ابراہیم قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، پروردگار سے ابراہیم نے 3 چیزیں طلب کی ہیں. اب میں دیکھوں گا کون کون یہاں ذہنی طور پہ موجود ہے اور کون صرف جسمانی طور پہ یہاں موجود ہے. ابراہیم نے 3 چیزیں مانگی. پہلی شے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پروردگار مجھے اور اسماعیل کو بھی اپنا مسلم قرار دے اور میری نسل میں ایک مسلمان امت برقرار رکھ. اور پھر ابراہیم نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اور پروردگار صرف مسلمان امت نہ بنانا، ان میں ایک نبی بھی مبعوث کرنا. یہ تینوں چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. ابراہیم نے اپنی اولاد میں نسل میں مسلمان امت مانگی ہے، امت کا رسول مانگا ہے، اور پھر اپنی نسل میں امام مانگے ہیں. یہ میرا پیغام عالم اسلام تک پہنچائیے، جواب ملے تو ہمیں بھی لطف آئے. ابراہیم نے مسلمان امت مانگی تو خدا نے یہ امت عطا کی. ابراہیم نے امت میں نبی مانگا تو خدا نے مصطفیٰ عطا کیا. تو میں اسی امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم نے جو امام مانگے تھے بتاؤ وہ امام کہاں ہے؟ وہ امام کہاں ہیں جو ابراہیم نے مانگے تھے؟ بات کا لطف نہیں آیا میرے بھائی؟ جو امام ابراہیم نے مانگے تھے وہ امام کہاں؟ ہمارے والے نہیں تو پھر کون؟ بات بیٹا دل کو اچھی لگتی ہو اور زبان کو اظہار سے روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. یہ کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھ لیجئے گا، کسی ماہر نفسیات سے پوچھ لیجئے گا. بات دل کو خوشی محسوس ہو رہی ہے اور زبان کو یوں روک لیا جائے تو 100 طرح کی نفسیاتی بیماریاں ہیں جن کا خطرہ. یہاں خوشی محسوس ہو، ایک جملہ کہنے لگا اور پھر میرا جی چاہتا ہے کہ کاش یہاں سارے مادحین آل محمد تشریف فرما ہوتے تو یہ گلدستہ ان کی خدمت میں پیش کرتا. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، علی کے ذکر کو سننے کے لیے حجرہ ذات سے برآمد ہونا واجب ہے. کوئی سمجھا ہے میں نے کہا؟ جی کون کیا ہے؟ وہ دروازے سے باہر ہے. یہاں محمود و ایاز اکٹھے، یہاں ذکر علی سننے کے لیے حجرہ ذات سے برآمد ہونا ضروری. اور میں نے خدا جانے آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، یہ میں نے جملہ کہا تھا اور اچانک میرے ذہن میں آ گیا ہے. یہ جو امام بارگاہ کا گیٹ ہے، اسے گیٹ نہ سمجھا کیجیے. یہ آج بھی حسین بازو کھول کے وقت کے بھٹکے ہوئے ہونٹ کا انتظار کر رہا ہے. شاید عقیدے کا کوئی بھٹکا ہوا حر علیہ السلام بننے آیا. یہ احترام حسین ابن علی ہے. ابراہیم نے اپنی ذریت میں امام مانگے.
پائے بسم اللہ سے بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے، اور آپ مجھے مان ہے کہ آپ اونچی آواز کی اونچی بات سننے والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا مان نہیں توڑیں گے۔ پائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ قرآن میں لفظ امام اتنی ہی مرتبہ آیا ہے جتنے شیعوں کے امام ہیں۔ قرآن میں حضور لفظ امام اتنی ہی مرتبہ آیا جتنے شیعوں۔ اگر آپ منتظر ہیں کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، اب تک کھڑے کیوں نہیں ہو رہے، تو کوئی کام ایسا آپ کریں گے تو میں کھڑا ہوں۔ آپ بھی تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے بات ہو جائے، اور جب میں محسوس کروں گا کہ آپ فکری طور پہ آپ نے بھی قیام کر لیا ہے تو میں بھی احترام میں کھڑا ہی ہو جاؤں گا۔ جتنے بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن میں لفظ امام اتنی ہی مرتبہ آیا جتنے شیعوں کے امام۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہم جسے امام مانتے ہیں اس کا نام امام نہیں ہوتا۔ آگے ذاکر اہل بیت کہہ رہے تھے جو سادات ہیں وہ ذرا ہاتھ بلند کریں، میں ایک تبرک ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو سادات حضام تشریف فرما، ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ جو سادات تشریف فرما، مالک آپ کو سلامت رکھے، پاک سیدہ عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ یہ جو سادات ہیں ان کی، مجھے حضور کراچی میں انچولی میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ جناب عباس بھی سید ہیں؟ تو میں نے جو جملہ کہا ہے وہ آپ کی امانت ہے، آپ کو ثبوت کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے پوچھنے والے سید تھے، تو میں نے کہا جناب آپ کی ذات سید ہے، ان کا عہدہ سید ہے۔ یہ سید ان کی کاسٹ نہیں، ان کا عہدہ سید ہے، اس لیے کہ اس گھر میں سارے سید اس لیے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی سید الانبیاء ہے، کوئی سید الاولیاء ہے، کوئی سیدۃ النساء ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جس بات کا آپ انتظار کر رہے تھے، ہمارے ہاں امام اس لیے نہیں مانا جاتا کہ اس کا نام امام۔ ہمارے ہاں امام کسی حوالے کی وجہ سے امام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں امام اسے مانا جاتا ہے جو خود اللہ کا حوالہ ہو۔ میں اس جرت مند سامنے کا چہرہ دیکھنا چاہوں گا کہ میں بات کروں اور پھر بھی وہ اپنی مہارت پہ قائم رہے اور زبان کی عبادت میں دوسرے مومنین کے ساتھ شامل نہ ہو۔ ہمارے ہاں امامت کا تصور یہ نہیں کہ میری ماں مجھے امام کہتی ہے۔ ہمارے ہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کسی حوالے کا محتاج نہیں، اس لیے کہ اسے کس حوالے کی ضرورت ہے جو خود اپنی ذات میں اللہ کا حوالہ۔ ہم نے جو امام مانے ہیں کسی ریفرنس کی وجہ سے نہیں مانے، ان کے سٹیٹس کی وجہ سے مانے۔ ساری دنیا کے مسلمان ہمارے پیچھے ایک الزام لے کر، شیعان حیدر کرار یہ بیچارے علم کو چوم لے تو شرک ہے، یہ سجدہ کا آپ سر رکھ لیں تو شرک ہے۔ ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ جناب یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو مٹی کی ٹکی آپ رکھ لیتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کو۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ کیا خدا کی گود میں سجدہ کرتے ہیں؟ بھائی ٹکیا نہیں رکھیں گے تو قالین پہ رکھیں گے، تو قالین خدا ہے؟ بولیے، کپڑے پہ سر رکھیں گے، کپڑا خدا ہے؟ اور خدا ایسا ہے نہیں کہ سامنے نظر آئے۔
ہر بندے کے پاس علی والی آنکھ تھوڑی ہے. سماعتیں بیدار کریں. بڑی دور دور سے سفر کر کے مادرین آپ تک پہنچے ہیں. جی ڈی جی خان کو قریب نہیں جہاں سے یہ سب آئے ہیں, بڑا دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں. شیعہ نے حیدر کرار علم کو چومے تو شرک ہے. زحمت آپ کی تمام ہوئی, تمہیدی ختم ہوئی, پہلا تبرک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. شیعہ نے حیدر کرار علم کو چومے تو شرک ہے. ان کا جی آپ علم کو چومتے ہیں یہ شرک ہے. میں نے کہا آپ خدا کا بوسہ لے کے دکھا دیجئے, ہم علم کو چومنا چھوڑ دیتے ہیں. سمجھیں آپ میں کیا کر رہا ہوں. جی خدا کا بوسہ لیا جا سکتا ہے تو علم کا تو بوسہ لیا جا سکتا ہے. شرک کیسے؟ شرک اس کام کو کہتے ہیں جو خدا کے لیے مخصوص ہو اور کسی کے ساتھ کیا جائے. خدا کا جب بوسہ ہی نہیں لیا جا سکتا قبلہ, تو علم کو چومنا شرک کیسے؟ استقبال میں عزت علی کی قسم آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کے زمان رضا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے دل کے میں غلط رہے گا کہ ویسے نہ سنا جیسے سننے کا حق تھا. یہ علم چومے تو شرک ہے. یہ پیشانی سجدہ گاہ پہ رکھے تو شرک ہے. یہ علی علی کرے تو شرک ہے. شرک 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 کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ خلیق تکثیر پیغام دے رہا ہے, جہاں تک پہنچتا ہے پہنچائیے. ہم علی والوں پہ شرک شرک کا الزام نہ لگائیے. کہیں سے پھولوں کے ہاتھ خریدیے اور شیعوں کے گلے میں ڈالیے اس لیے کہ آپ کے پاس علی جیسا ایک ہوتا آپ کب کے مشرک ہو گئے ہوتے. ہمارے پاس 14 علی ہے, پھر ہم اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت؟ ایک علی ہوتا حضور تمہارے وجیے آؤ, صرف ایک علی ہوتا. میں نے بیٹا پہلے کہا ہے بات دل کو اچھی لگ رہی ہو تو زبان کو اظہار سے روک دینے سے بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. بڑی بات ہائے ہائے تمہارے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا تم کب کے پھسل گئے ہو. یہ کمال کی بات نہیں کہ ہمارے پاس 14 علی ہیں پھر ہم خدا کا سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ تعلیم علی نے دی ہے اور ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی. چند سامعین تو ہوں جو بھرم رکھ لیں ڈی جی خان کا. ہم نے توحید, بیٹا بیٹھ جاتے ہیں, جب پیچھے سے آتے ہیں تو پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں. ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی. ہمیں توحید سکھائی ہے کلید بردار کعبہ کے فرزند علی نے. غیر ذمہ دارانہ بات میں نے کبھی بچپن میں بھی ممبر پہ نہیں کی تھی. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. علی جیسا کسی اور کے پاس ہوتا کب کا پھسل گیا ہوتا. ہمیں عقیدہ وحدت کی داد تو دیجئے. علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. اسے اس بات کا لطف نہیں آیا وہ زیادہ سے زیادہ مجلسیں سنا کرے تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے, اسے پتہ چلے کہ ان کے ذکر میں کیا کرنا ہوتا. علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں موجود تھے. ایک ڈیلیگیشن آیا ہے, ان کے یا علی اپنی طرف سے اظہار افسوس کر رہا تھا. پھر بات اونچی ہے تو دھیما لہجہ کر رہا. یا علی بڑا افسوس ہوا ہے آپ سے خلافت چھین گئی. علی مسکرائے اور مسکرا کے علی نے فرمایا کیوں کسی کے ہاتھ عرش تک چلے گئے. جی آپ سلامت رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. کسی کے ہاتھ عرش تک چلے گئے. یہ الیکٹڈ نہیں, یہ سلیکٹڈ ہیں. یہ الیکٹڈ نہیں, یہ سلیکٹڈ ہیں. علی نے فرمایا کیوں کسی کے ہاتھ عرش تک چلے گئے. ہمارے ہاں تصور امامت یہ نہیں کہ لوگ کہہ دیں کہ یہ امام ہے.
ہمارے ہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیگانے کو ماننا پڑ جائے کہ یہ پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں جو تصور امامت ہے جسے ہم امام مانتے ہیں، دور جو بھی ہو وہ ہر انسان سے آگے نظر آتا ہے۔ اور علی خدا کی قسم یہ وہ جملہ ہے جو میرے اپنے دل کا جملہ، یعنی جس سے میں اپنے دل کو سکون دیتا ہوں۔ اور ہم نے جسے امام مانا ہے یہ وہ امام ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ نہیں، جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو۔ علی وہ امام ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، باطل چل پڑے تو حق ہو جائے۔ ہر دور میں جو جتنا ترقی یافتہ ہے، ترقی کرو اور ترقی کرو اور ترقی کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، کرۂ زمین سے نکل جاؤ، نظام شمسی کو چیر کے آگے نکل جاؤ، اتنی ترقی کرو کہ سواریوں کی ضرورت نہ پڑے، بجلی کی طرح قوم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرو، اتنی ترقی کرو کہ اپنی مرضی سے اولاد پیدا کرنے لگو، اتنی ترقی کرو کہ بیماریاں ختم ہو جائیں، اتنی ترقی کرو کہ موت پہ قابو پالو۔ جب ترقی کرتے کرتے ترقی کی اوج ثریا پہ پہنچ جاؤ تو وہاں بیٹھ کے سوچنا میرا امام کیسا ہونا چاہیے۔ علی کا علی بیٹا، ابھی 5-7-10% چہرے ہیں جو ابھی بھی خاموش ہیں، اور اس مجلس میں یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ ذکر آل محمد ہو رہا ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے تو قطعاً دوسرے دن اخبار میں نہیں آتا کہ یہ صاحب اسکالر ہے۔ کیونکہ بلا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دن تصویر آتی، دیکھیں اتنے لوگ بول رہے تھے یہ جو چپ کر کے بیٹھا ہے ضرور کوئی مفکر ہے۔ ایسا قطع نہیں ہوتا، بلکہ آپ زبان کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر میں بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے اس کی آواز حق کی تائید میں درج ہو، وہ سماعت کا قبلہ یہ ذکر بنائے تو میں قیمتی تبرک آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ علی کا علی بیٹا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن میں ایک چھوٹا پہلو آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ کھجوروں کا ایک جھنڈ ہے اور حاکم شام کھڑا، ادھر سے علی کا علی بیٹا ٹہلتا ہوا، کائنات کے حسن کا مصدر اول حسن۔ اس نے حسن مجتبیٰ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا، اے علی کے بیٹے، جیسے تیرا بابا سوالوں کے جواب دیتا ہے تو بھی دے لیتا۔ حسن مجتبیٰ نے دیکھ کے فرمایا، تو نہیں جانتا ہم سارے محمد ہیں؟ کہنے لگا، اچھا اب میرا اشارہ نہیں سمجھے گا، اسے لطف آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا حسن یہ بتا کہ اس کھجور کے درخت پہ کتنی کھجور ہیں؟ دیکھیے آپ بولے اس لیے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن جو میں سنانے لگا ہوں وہ سنا ہوا نہیں جی۔ اس اب اشارہ آپ سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ اس نے کہا، علی کے بیٹے بتا اس درخت پر کتنی کھجور ہے؟ حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اس درخت پہ 4004 کھجور۔ جو نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں، یہ پوچھنے کے لیے بھی درخت کی طرف دیکھ رہا تھا، علی کا بیٹا بتانے کے لیے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اس درخت پہ 4004 کھجور ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، علماء کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آل محمد کے پاس علم غیب ہے، اور ایک گروہ نے کتابیں لکھ لکھ کے سیاہ کر دی کہ ان کے پاس علم غیب نہیں۔ آج کا بچہ ادھر کی کتاب پڑھتا ہے تو ذہن ادھر مائل ہوتا ہے، ادھر کی کتاب پڑھتا ہے تو ذہن ادھر مائل ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیجیے گا مجھے، ایسا ہی
میں اس سوال کو یہاں دفن کرنے لگا اور انشاءاللہ جب جب آپ آئیں گے آپ محسوس کریں گے کہ اسی سوال کی قابل یہاں موجود ہے. مجھے خدا کی قسم مصطفیٰ سر منبر آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اعلان کر رہا ہوں, مجھے خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, سیدہ کی قسم, نہیں ہے آل محمد کے پاس علم غیب. اب آپ کی حیرت بجا ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کرو. قبلہ آل محمد کے پاس علم غیب نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. سچوں کے گھرانے کے سچے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے فرمایا نہیں. اس نے کہا مولا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم غیب ہے. امام نے فرمایا یہ بتا غیب کسے کہتے ہیں؟ مولا چھپا ہوا ہو. امام نے فرمایا جب ہم سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں تو علم غیب کیسا؟ میں نے کہا تھا حضور سوال کی قابل نہ بنے تو پھر لطف کیا ہو. امام نے فرمایا جب ہم سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں تو علم غیب کیا؟ ایک چیز صندوق میں بند ہے, صندوق میں بند ہے, وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے, غیب ہے, اور صندوق کھل جائے تو اب اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا تو یہ علم غیب ہے. اور جس کے سامنے کوئی صندوق بھی بند نہیں. میں نے کہا تھا یہ علم غیب والے سوال کو یہاں انشاءاللہ ڈی جی خان کے اس عظیم الشان اجتماع میں دفن کر کے جاؤں گا. اس نے کہا حسن بتا اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ حسن مجتبیٰ نے فرمایا اس درخت پہ 4004 کھجور. اسے سپاہی کو حکم دیا کھجوریں اتروائیں, گنوائیں, ایک بھی کم نہیں نکلی. اسے حیران ہو کے کہا علی کے بیٹے تیرے پاس علم غیب ہے؟ فرمایا نہیں. علی کے بیٹے علم غیب تیرے پاس نہیں, کھجور کی طرف تو نے دیکھا نہیں, پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ 4004 ہیں؟ حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہمیں پہچان یہ علم غیب نہیں. جب حسن نے کہہ دیا تو انہیں 4004 ہونا چاہیے. بولو جو زبان میں کبھی امان ہو. جب حسن نے کہہ دیا ہے جی بسم اللہ حضور, صرف وہ سامنے ہاتھ اٹھائے جسے لطف نہیں ہے. حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہمیں پہچان یہ علم غیب نہیں. جب حسن نے کہہ دیا تو انہیں 4004 ہونا چاہیے. نہیں سمجھا وہ بندہ مقام بنت مصطفیٰ جس کا خیال ہے کہ بچوں نے عید کے دن آ کے کہا اماں دوسرے بچوں کے پاس لباس ہے ہمارے پاس لباس نہیں, تو بی بی نے نگاہیں اٹھائیں اور دیکھا کہ درزی سی رہا. عزت علی کی قسم درزی کو نہیں دیکھا, وہ صدیقۃ الکبریٰ تھی, بس کہہ دیا تو درزی کو نہ ہے. اس لیے کہ واقعے کا علم دینا اور ہوتا ہے. اب آپ کا معیار سماعت وہاں چلا گیا ہے کہ اس سے اوپر کی پرواز کریں. واقعے کا علم دینا اور ہوتا ہے, علم کے مطابق واقعے کا ہونا اور ہوتا ہے. پھر میں ایک بات کرنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی حیرت میں اضافہ ہو. دوبارہ گزارش کر رہا ہوں نتیجے تک صبر فرمائیں. مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم, جس گھرانے کو آپ مانتے ہیں نا یہ سچ نہیں بولتے. ہو لیجیے, حیران ہو لیجیے تاکہ لطف بڑھے, پیاس بڑھے تو مشروب کا لطف دوبارہ ہوتا. مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم, پہلے محمد سے آخری محمد تک, پہلے علی سے آخری علی تک یہ سچ نہیں بولتے. جو بولتے ہیں اسے سچ کہا جاتا ہے. یہ عدل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, جو فیصلہ کرتے ہیں اسے عدل کہا جاتا ہے. اور معاف کرنا یہ شریعت پہ نہیں چلتے, یہ چلتے جاتے ہیں نقش پا سے شریعت بن جاتی ہے. ان کے نقوش پا کا نام شریعت ہے. جو یہ کریں وہ شریعت. ہم نے امام اس لیے نہیں مانا کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا.
ہم نے ایمان ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے مانا. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے کتنی بڑی بات کی. ہم نے علی کو امام اس لیے نہیں مانا کہ کسی کتاب میں لکھا ہوگا. ہم نے علی کو علی کے اسٹیٹس کی وجہ سے امام مانا. نہیں مانیں گے آپ؟ چلیے میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے. تازہ عمدہ کھلا ہوا سرخ رنگ کا خوشبودار گلاب سامنے ہو، کیا اسے محبت سے دیکھنے کے لیے مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا کس حدیث میں لکھا ہو؟ بیدار کیجیے خدا کے لیے. کیا خیال ہے؟ اچھا چلیے، آپ کے بچے سلامت رہیں، مالک لمبی زندگی عطا کریں. بچوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کس حدیث کو پڑھنے کے بعد شروع کی تھی آپ نے وہ؟ کیا خیال ہے؟ کس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ نے بچوں سے محبت شروع کی؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب کو شکل کے ناخن نے، ہمارے بچے ہمارے جگر کے ٹکڑے، ان سے محبت کرنے کے لیے کس حدیث کی ضرورت ہے؟ جب شعور اور فطرت کہہ رہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے تو پھر یاد رکھنا خدا نے ان کی محبت طلب کی ہے تو تم پہ احسان کیا ہے. خدا نہ بھی کہتا تو فطرتاً ان سے محبت واجب تھی. محبت اس لیے واجب تھی کہ انسان فطری طور پہ کمال سے محبت کرتا اور کمال ڈھونڈنے نکلو گے تو حویلی زہرا کے علاوہ تمہیں کہیں کمال ملے گا نہیں. تو اب بتاؤ کون سی حدیث کی ضرورت ہے؟ دو نتیجے اہم نتیجے پیش کر رہا ہوں اور میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. کس حدیث کی ضرورت ہے علی کو ماننے کے لیے؟ آپ کا شعور نہیں بتا رہا کہ علی ہی کو آپ کا امام ہونا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. علامہ ہلی کے دور میں حاکم کے دربار میں کچھ علماء آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی شیعوں کے کسی عالم کو بلائیے، ہم نے ایک سوال پوچھا. تو اس نے بتاؤ کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی، تو اس کا جواب ہمیں چاہیے شیعوں کے عالم کو بلائیے. علامہ ہلی کو بلائیے. اب ادھر وہ علماء بیٹھے تھے، سامنے علامہ ہلی بیٹھے. ان کے لیے ایک سوال ہے، پوچھو سلونی کہنے والے کا مومن اور شیعہ تھا. ان کا پوچھو، ان کا جی فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی. علامہ ہلی نے کمال بے نیازی سے کہا پڑھائی ہوگی. جیسے آپ حیران ہو گئے ہیں نا، پورے دربار میں جو شیعہ بیٹھے تھے سارے حیران ہو. اس نے پھر کہا کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی. تو ان کا میں نے کہہ تو دیا ہے کہ پڑھائی ہوگی. اس نے حیرت سے پوچھا علامہ ہلی آپ کو کوئی فکر نہیں لاحق؟ ان کا فکر میں کیوں کروں، فکر تو وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا. کیا تم نہیں جانتے جہاں علی کھڑا ہو جائے وہاں نماز کی حد ختم ہو جاتی ہے؟ فکر وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا. امام اسے کہتے ہیں جو سب سے آگے، سب سے. اور خدا کی قسم میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی، ہمیں توحید علی نے سکھائی اور علی ہی کا حق تھا کہ علی توحید سکھائے. جائیے پڑھ کے دیکھ لیجئے، دنیا جہان کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ زرتشتیوں کی جامع صرف نامہ پڑھ لیجئے، آپ ہندوؤں کی بھگوت گیتا پڑھ لیجئے، رامائن پڑھ لیجئے، مہابھارت پڑھ لیجئے، چاروں وید پڑھ لیجئے، سکھوں کی گرنتھ صاحب پڑھ لیجئے، آپ مسلمانوں کی سیاستہ پڑھ لیجئے، اپنی سنن اربعہ پڑھ لیجئے. کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے. میں پوری بائبل اللہ جانے کتنی مرتبہ بار بار پڑھ چکا ہوں اور ان ساری کتابوں کا انڈیکس بنا ہوا ہے، میری لائبریری میں موجود ہے. بار میں نے مطالعہ کیا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو سمجھایا ہو کہ اللہ کون ہے، یہ بتایا کہ وہ ہے. کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے.
توحید پہ خطبے نہیں دیے. حد یہ ہے سید الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے. توحید پہ خطبے جب دیے ہیں ابو طالب کے بیٹے نے دیے, اور توحید پہ خطبے علی ہی کو دینے چاہیے تھے, اس لیے کہ علی کے سوا کسی اور پہ خدا ہونے کا شبہ نہیں ہو رہا تھا. معصوم فرماتے اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. اللہ نے کہا ہے علی تم ساری زندگی بتانا جلی کیا ہے, پھر میں بتاؤں گا علی کیا. جی تم بتانا جلی کیا. علی نے ساری زندگی بتایا خدا کیا ہے, نہج البلاغہ پڑھی. پھر خدا نے یہی بتایا ہے علی کیا ہے, قرآن پڑھی. کل بھی میں نے کہا بائے بسم اللہ سے سینے, ورنہ آج تک قرآن کی کوئی آیت حرف لائے اندر سے علی میں دکھا. اور جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو کالجز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, ان کے لیے بھی ایک تبرک ہے. دنیا کے کسی علم کی کتاب, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, بایولوجی ہو, ایسٹرولوجی ہو, ایسٹرونومی ہو, میتھمیٹکس ہو, سائیکالوجی ہو, دنیا کے کسی, میں پرسنل ممبر اعلان کر رہا ہوں, دنیا کے کسی علم کی کتاب آپ لائیں اندر سے علی میں دکھاتا ہوں. اس سے زیادہ کیا کریں ہم آپ کے لیے بتا دیں. اس قوم کے لیے کیا نہ دکھاؤں تو وہیں پہ مذہب بدلنے کا اعلان کروں. ہم نے علی کو ایسے ہی امام نہیں مانا. ہم بھی جانتے ہیں ایک ہے جو میرے علی کا مولا, اسے محمد مصطفیٰ ہے, اور ایک ہے جو ان دونوں کا مولا ہے, اسے خدا ہے. تو مرکز دین ذات پروردگار ہے. تو ان اللہ والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو اللہ سمجھانے والوں کی گلی سے نظریں چرا کے اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہا ہے. میں نے کہا تھا میرے پاس علمی تبرک بھی ہے, عرفانی اور ادب بھی. اللہ سمجھانے والوں کی گلی سے نظریں چرا کے جو اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے, ان سے سوال ہے گری کے تک عزت علی کی قسم حویلی زہرا نہ ہوتی. دھیمے لہجے میں بات کروں, آپ بات کی بلندی کا ادراک کریں گے, میرا مان تو نہیں توڑیں گے. حویلی زہرا نہ ہوتی تو اللہ والوں کو یہ بھی پتا نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے. بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امان ہے. پتہ چلتا ہوں. مرکز و محور دین پروردگار, ذات پروردگار, ایسا ہی ہے. تو پھر یہ سوال لے جائیے گا کہ تفسیر کا, اور اسی سوال پہ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. جب مرکز دین پروردگار ہے, مرکز کائنات پروردگار ہے, مولا کے مولا کا مولا, پھر کیا سبب ہے کہ وہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, میدان قیامت میں تمہیں امام کے نام سے بلاؤں گا. سوال غلط ہو میرے بزرگ سادات عظام تشریف فرما ہیں, مجھے روک سکتے ہیں, ٹوک سکتے ہیں اگر سوال انویلڈ ہو, illogical ہو. کیا سبب ہے کہ وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میدان معاشر میں تمہیں تمہارے جاہ و حشم سے نہیں بلاؤں گا, تمہارے مال سے نہیں پکاروں گا, تمہارے عہدے کے ذریعے نہیں پکاروں گا, تمہارے خاندان کے ٹائٹل کے ذریعے نہیں بلاؤں گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, میدان معاشر میں امام کے نام سے پکاروں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ والوں سے کہ کیا وجہ ہے کہ معاشر میں اللہ اپنے نام سے نہیں بلائے گا. بولیے سوال غلط ہے تو ٹوک تو دیجیے, داد نہیں دے سکتے تو ٹوک دیجیے کہ جناب سوال ہی غلط ہے. وہ اللہ محشر میں اپنے نام سے کیوں نہیں بلائے؟ چلیے اپنے نام سے نہ بلائے, اپنے محبوب مصطفیٰ کے نام سے بلائے. وہ امام کے نام سے کیوں بلا رہا؟ وجہ بتاؤں نہ بتاؤں؟ جو چاہتا ہے وجہ بتاؤں ذرا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ آپ کے اشتیاق کی قیمت معلوم ہو.
نہ بلاتا تو اپنے محبوب مصطفیٰ کے نام سے بلاتا. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں امام کے نام سے بلاؤں گا؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اپنے نام سے بلائے تو وہ رب العالمین ہے، ساری مخلوق چلی آئے گی. اگر مصطفیٰ کے نام سے پکارے تو ساری امت چلی آئے گی. وہ بلائے گا امام کے نام سے، امام ہے امام المتقین. صرف وہ آئے جو متقی ہے. معاشر میں یہ آواز نہیں آئے گی کہ اللہ والے آ جاؤ، یہ آواز نہیں آئے گی محمد والے آ جاؤ. لطف آئے گا جب آواز آئے گی علی والے آ جاؤ. جسے اس بات کا بھی لطف نہیں آیا، اللہ اس کے سینسرز کی خیر. لطف آ جائے گا آپ کو، اپنے عقیدے کے دام مل جائیں گے جب محشر میں آواز آئے گی علی والے آ جائیں. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی الزام صوف لگا کے ٹکرا ہے. تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے. یہ اللہ کی لال کتاب. یوم ندعو کل اناس بامامہم. کائنات کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ امام کے نام سے کیوں بلاتے؟ ایک صلوات مولانا صاحب تشریف لائے. ذاکرین کی وہ فہرست جنہیں میں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں، یہ ان میں سے. جب میرا رونے کو جی چاہتا ہے تو میں انہیں سنوں. مظلوم کون انہیں سلامت رکھے، پاک سیدہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. زحمت آپ کی تمام ہو گئی. ایک یا دو جملے کہوں گا تاکہ مصطفیٰ کی بیٹی آپ کو دعائیں دیتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، رات بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو آپ کی سسکیاں ہیں یہ محمد کی بیٹی کی تسکین کا باعث ہے. یہ غربت نہیں تو اور کیا ہے کہ کائنات کو بانٹنے والوں کی بیٹیاں آنسو اکٹھے کرنے کے لیے. اس آنسو کی قیمت کا پتہ چلے گا میدان محشر میں. 3 بہنیں ایسی جنہوں نے بھائیوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہارے بغیر جینے بھی نہیں. عزادار کو تو تشریح کی ضرورت نہیں. 3 بہنیں ایسی جنہوں نے بھائیوں سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ تمہارے بغیر ایک پل نہیں جیے گی. ان میں پہلی بہن کا نام ہے زینب. حسین تو جانتا ہے نا کہ وہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. حسین زینب تیرے بغیر جیے گی نہیں. دوسری بہن کا نام ہے سہرا. اکبر تیرے بعد سہرا جیے گی نہیں. تیسری بہن کا نام ہے سکینہ. اصغر تیرے بعد سکینہ جیے گی نہیں. خدا آپ کو لے جائے. میں حج کرنے کے لیے گیا ہوں تو وہاں مدینہ میں ایک صاحب ہے، اوالی ایک علاقہ ہے جہاں بہت سارے گھروں میں امام بارگاہ. وہ ہوٹل میں آئے، ان کا مجھے پتہ چلا ہے آپ آئے ہوئے. میں ایک وعدہ کرتا ہوں، ایک آپ مہربانی کریں، میرے گھر میں 3 مجلسیں ہیں، وہ آپ پڑھیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ زیارت ہیں، چونکہ میں 40 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، تو جو زائرین نہیں جانتے میں وہ زیارتیں ایک ایک کر کے آپ کو روزانہ لے جاؤں گا، وہ زیارتیں کرواؤں گا. تو میں نے 3 مجالس ان کے یہاں پڑھی. پھر انہوں نے مجھے وہ زیارتیں کروائیں جن کے بارے میں میں خود بھی نہیں جانتا تھا. مسجد نبوی سے جدھر گنبد ہے کائنات کے رسول کا، جس طرف شہر میں سے گنبد نظر آتا ہے، اس طرف یہ سارا گنبد سے لے کے جنت البقیع تک یہ سارا محلہ ہے بنو ہاشم.
اور یوں گنبد ہے اور یہ سامنے ایک سڑک نکلتی ہے، بڑی سڑک کی طرف جاتی ہے، وہاں راستے میں وہ باغ تھا، آج بھی اس کی ایک کھجور موجود ہے جس کے نیچے عباس اور علی اکبر نیزوں کا تبادلہ کرتے، ایک کھجور آج بھی قائم ہے۔ وہ مجھے لے کے چلتے 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 ایک جگہ پہ گئے اور جا کے انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر، میں نے پوچھا کہ آپ خود اکیلے ہی روئیں گے، مجھے رونے کا موقع نہیں دیں گے، مجھے نہیں بتائیں گے یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں تک صغرا حسین کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہی حق ہے محمد کی بیٹی کو غصہ دے، اس انداز سے آپ غصہ دے رہے ہیں، محمد کی بیٹی کو راضی کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حویلی بنو ہاشم سے یہاں تک اس چوراہے تک صغرا حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے آئی، یہاں آ کے رکی ہے، حسین کا قافلہ دائیں مڑا، حسین نے ہاتھ کا اشارہ کیا، حسین ادھر مڑ گئے، صغرا واپس مڑ گئے۔ صغرا نے وعدہ لیا تھا اکبر سے، اور وعدہ کیا تھا اکبر تیرے بعد میں جیوں بھی نہیں، تیسری بہن ہے سکینہ جس نے کہا اصلا تیرے بعد جیوں بھی نہیں۔ ایک جملہ آقا مہدی لکھنوی نے علی اصغر کا زبان حال کا جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں اصغر نے زبان حال سے جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حسین ابن علی نے جب استغاثہ بلند کیا ہے تو علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے کیا۔ حسین ابن علی آئے، علی اصغر کو اٹھایا، رخسار چکا۔ آقا مہدی لکھنوی کہتے ہیں کہ علی اصغر نے یہاں زبان حال سے اپنے بابا کو ایک بات کہی، بابا مجھے میدان میں لے جا۔ حسین ابن علی نے یوں کیا اور غور سے دیکھے کہ اصغر تجھ جیسے ششماہے کیا میدان جنگ میں لڑنے جاتے ہیں؟ جہاں وہ فرماتے زبان حال سے علی اصغر نے اپنے بابا سے کہا بابا بہتر ہے مجھے میدان میں لے جا، بابا میں لڑتے ہوئے مارا جاؤں گا، بابا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے باپ جو مجھے اٹھاتی ہے اس کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے، بابا بتا مجھے کربلا سے شام تک کون اٹھائے گا؟ آپ تو عزاداری کے عاشق ہو، یہ رنگ زمانہ ہے عزادارو، یہ رنگ زمانہ ہے کہ حسین مارے گئے اور زینب جیتی رہ گئی۔ اسے بڑا درد میں سنا نہیں سکتا عزادارو، حسین مارے گئے، علی کی بیٹی جیتی رہ گئی، اکبر مارے گئے، صغرا جیتی رہ گئی، اصغر مارے گئے، سکینہ جیتی رہ گئی۔ یہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں نا آج ہمارے نوجوانوں سے بار بار لوگ ایک سوال کرتے ہیں یہ تعزیے کہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ علم کہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ سبیلیں کہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ مہندی گانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں عزاداری کیا ہے۔ تم پوچھتے ہو کس امام نے کیا تھا؟ مجھے حسین ابن علی کی غربت کی قسم، جو رونے آیا ہے اس سے بڑی بات میں آپ کو سنا ہی نہیں سکتا، مجھے حسین ابن علی کی غربت کی قسم، یہ جو کچھ ہوتا ہے نا یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں ہوا تھا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے عزت علی کی قسم یہ کائنات کی ساری عزاداری علی کی بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کا جواب ہے۔ اب عزاداروں میں سے پوچھو وہ کون سا لفظ ہے جس کا جواب یہ کل کائنات کی عزاداری ہے؟ وہ لفظ یہ ہے کہ غریب بھائی کی لاش کے قریب سے بندھے ہوئے ہاتھ لے کے مجبور بہن گزر رہی تھی اور کچھ نہ کر سکی، بس پلٹ کے اتنا کہہ گئی واہ حسرتا، ہائے زینب کی حسرت۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ حسین کو بہن سے کتنی محبت تھی؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ بہن کو بھائی سے کتنا پیار تھا؟ اپنے گھر میں زمین پہ بیٹھتی تھی نا، جناب فضا فرماتی میں اکثر دیکھتی تھی علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، بائیں ہاتھ کو زمین پہ رکھتی تھی، پھر اللہ جانے کیا ہوتا تھا، ہاتھ کی ہتھیلی کو کچھ اٹھا کے دیکھتی تھی اور زاروں قطار رونے لگتی تھی۔ جناب فضا کہتی میں سوچتی تھی علی کی بیٹی ہاتھ کی ہتھیلی کو اٹھا کے کیا دیکھتی، کہتی دیکھنے کے لیے میں ایک دن قریب گئی، میری چیخیں نکل گئی، میں نے دیکھا علی کی بیٹی نے ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے اپنی انگلی سے زمین پر حسین لکھا ہوا۔ یہ درد ہے، یہ درد ہے زادار۔
حسین میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. آقائے دربندی نے یہ جملے لکھے ہیں کہ حسین وضع تمام ہوئی. آقائے دربندی نے لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹا گیا تو زہرا کے لال کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آگے وجہ بھی انہوں نے لکھی ہے کہ کیوں کھلی ہوئی تھی. وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ظالم خنجر چلا رہا تھا غریب کی نگاہیں بہن کے خیمے میں لگی ہوئی تھی. عزیزانو جو رونے آئے ہو ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ خنجر چلاتا رہا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. اس نے سر کاٹ لیا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. اس نے پاؤں سے اٹھا لیا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. اس نے سر کو تھیلے میں ڈال لیا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. اس نے سر کو نیزے پہ اٹھا لیا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. لیکن وہ فرماتے جب بندے ہوئے ہاتھ لے کر علی کی بیٹی حسین کے سر کے سامنے سے گزری, اچانک حسین کی آنکھیں بند ہونے لگی. طرف کی علی کی بیٹی نے کہا حسین اب آنکھیں کھول, زینب شام جا رہی. صاحب